شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، بچوں کو پیمپر باندھنے سے پہلے ذرا سا کارن فلور پاؤڈر کی طرح لگا دیں۔ نیپی ریش بالکل نہیں ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ سردی وغیرہ کے زمانے میں نہاتے وقت ایک بالٹی پانی میں 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر ڈال دیا جائے۔ بچوں اور بڑوں کسی کو بھی موسم کا اثر نہیں ہوگا۔ طوال وغیرہ دھونے کے بعد 1 بالٹی پانی میں 1 چائے کا چمچ بورک پاؤڈر ڈال کر دھلے ہوئے طوال بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد نچوڑ کر پھیلا دیں، بالکل نرم رہیں گے۔ اکثر بلینڈر میں لہسن، پیاز وغیرہ پیسنے سے اسمیل ہو جاتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے بلینڈر میں پانی اور 1 کھانے کا چمچ سفید سرکہ ڈال کر بلینڈر 2 منٹ کے لیے چلا دیں، پھر پانی پھینک کر دوبارہ اچھی طرح دھو لیں۔ بادام، پستے زیادہ دن تک رکھنا ہو تو پیکٹ میں 2-3 لونگیں ڈال دیں، کیڑا لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ سوپ کی یخنی اگر بالکل صحیح بنی ہے تو اس کی پہچان ہے کہ جب یخنی ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ہلکی ہلکی جمنا شروع ہو جائے گی۔ بکری کے پائے یا گائے کے پائے دھونے سے پہلے اچھی طرح آٹے کی بھوسی لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے تیز گرم پانی میں بھگو دیں، آرام سے صاف ہو جائیں گے۔ باورچی خانے کی موریوں میں روزانہ رات واشنگ سوڈا ڈال کر تیز گرم پانی میں ڈال دیں، موریاں کبھی بھی بند نہیں ہوں گی۔ دال پکاتے وقت 2 باتوں کا دھیان رکھیں۔ نیم گرم پانی سے دال کو دھو لیں اور اسٹیل کا چمچ کبھی بھی استعمال نہ کریں، لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ پوری یا پکوڑے، گلاب جامن وغیرہ جب بھی تلیں ہلکی آنچ پر رکھیں، اسٹیل کا چمچ استعمال کریں۔ پالک، میتھی، سرسوں کا ساگ دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ایک بڑے برتن میں 1 چائے کا چمچ ہلدی ڈال کر بھگو دیں، ساری کڑواہٹ نکل جائے گی۔ کلیجی گردے پکانے میں پہلے سے کبھی بھی نمک نہ ڈالیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ جب بھن جائیں تو نمک ڈالیں۔ دہی بڑے بہت زیادہ نرم بنانے ہوں تو پیسی دال میں 1 چائے کا چمچ دہی ملا دیں اور اچھی طرح پھینٹ لیں۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بازو کی کونیوں پر مالٹے کے چھلکے رگڑنے سے کونیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہو تو حاملہ بکری گھر میں لے آؤ، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کو بھوری رنگ کے بھینس کا دودھ پلانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلد کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کے کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کا درد تکلیف نہیں ہوتی۔ پالک میں ثابت لیموں ڈال کر کھا لیا جائے اور گاجر اور لیموں کو پکا کے کھا لیا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کے پیٹ میں درد ہو
تو تھوڑی سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناف کے اوپر لگا دیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پیٹ میں درد ہو تو گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ اجوائن 2 یا 3 چٹکی نمک کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ سردی زکام یا آدھے سر کا درد ہو تو اجوائن کو پوٹلی میں باندھ کر بار بار سونکھیں۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آدھا چمچ اجوائن پاؤڈر، 2 کالی مرچ اور 1 چٹکی کھانے والا سوڈا ملا کر کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینے سے گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آدھا چمچ شہد میں 5-6 بوند اجوائن کا تیل ملا کر دن میں 3-4 بار چاٹیں۔ ساتھ ہی اجوائن کا پاؤڈر نمک ملے گرم پانی میں ملا کر اس سے غرارے کریں، گلے کی سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خشک کھانسی کی پریشانی ہو تو اجوائن کو چبانے کے بعد گرم پانی پئیں۔ تیز پتے کے ساتھ بھی اسے سونے سے پہلے لے سکتے ہیں۔ دانتوں میں درد ہو تو اجوائن کو پانی میں ڈال کر کچھ دیر ابالیں۔ اس پانی سے دن میں 2 یا 3 بار غرارے کریں۔ اجوائن کا بپھارہ دینے سے بچوں کو سردی زکام سے نجات ملتی ہے۔ اگر پیشاب سے جڑی پریشانی ہو تو 50 گرام اجوائن، 50 گرام کالی تل، 100 گرام گڑ کو ملا کر پیس کر لڈو بنا لیں۔ 1 لڈو سوتے وقت استعمال کریں۔ الٹی آ رہی ہو تو اجوائن کے عرق میں سونف کا عرق ملا کر لینا چاہیے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دنوں تک بدھ، جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور دعا کرے، انشاءاللہ پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر صبح نہار منہ 1 پاؤ سے آدھا کلو دہی لے کر اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت پکا ہوا امرود کا گودا 2 سے 3 چمچ 1 کھانے والا چمچ سوکھا دودھ ملا کر منہ پر ماسک لگائیں۔ چند دن یہ ٹوٹکا استعمال کرنے سے رنگت نکھری اور گوری ہو جائے گی۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر 1 لیموں پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لیں، خونی موشن ختم ہو جائیں گے۔ روغن بادام اور انڈے کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے سر پر جمے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں، بال مضبوط، لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ سنا مکی 1 تولہ اور سونف 6 ماشے پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور اس میں تھوڑی شکر ملا کر پئیں، قبض دور ہو جائے گی۔ معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ آدھا گلاس دودھ اور آدھا پانی یعنی 1 گلاس لسی بنا لیں اور اس میں 2 چمچ عرق گلاب اور 2 چمچ اسبغول ملا کر مکس کر لیں اور اس کو پی لیں۔ اس سے انشاءاللہ معدہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ نافرمان ہو، شرارتی ہو، تنگ کرتا ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتا ہو تو روزانہ یا منیبو 100 بار پڑھ کر دم کریں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں 2 ٹکی کافور کوٹ کر ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر مل لیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ 1 انار کے چھلکوں کو سیدھے توے پر جلا کر باریک پیس لیں اور 1 چٹکی اصلی شہد 1 چمچ میں ملا کر کھانے سے خطرناک کھانسی میں بھی آرام آ جائے گا۔ 3 مرتبہ استعمال کریں اور آدھے گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ روزانہ 1 بار سورۃ الاعلیٰ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بواسیر کے مریضوں کو پلائیں، چند دن میں بواسیر سے دائمی نجات مل جائے گی۔
مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کر لیں۔ 100 سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا۔ اپنے سر کو دائیں سے بائیں یا کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز گھمانا شروع کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر ہاتھ یا پاؤں نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔